السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ الاسراء کے رکوع نمبر 12 کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ اس سورہ کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق بے شک آتینا ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیاتی نشانیاں بینات روشن۔ فَاسْأَلْ پس پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے اذ جب جاءہم ان کے پاس وہ آئے۔ فقال پس کہا لہو ان سے فرعون نے انی بے شک میں لاظنک ضرور تجھے دیکھتا ہوں یا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسحورا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہو یا تم سحر زدہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے معجزات کے بیان سے یہ رکوع کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ آپ ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ روشن ہو جاتا، آپ اپنا عصا مبارک پھینکتے تو وہ سانپ بن کر چلنے لگتا، وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، پھر بھی فرعون اس پر ایمان نہیں لایا اور یہ کہنے لگا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت تحقیق تو جانتا ہے ما نہیں انزلہ نازل کیا ہؤلاء یہ سب کچھ الا مگر رب السماوات رب ہے جو آسمانوں کا والارض زمین کا بصائر اور بصیرت بنا کر وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّکَ تجھے گمان کرتا ہوں یا فرعون اے فرعون مثبورا تو ہلاکت زدہ ہے۔ جس رویے جس طریقہ کار کے مطابق اس نے مخاطب کیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سحر زدہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ہلاکت زدہ لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ جلد ہی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وجہ یہی ہے کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں تم ان کا انکار کر رہے ہو اور تم اسے جادو سے تعبیر کر رہے ہو۔ فَأَرَادَ پس اس نے ارادہ کیا ان یستفزہم کہ وہ ان کو نکال دے من الارض زمین سے، اکھاڑ پھینکے فَأَغْرَقْنَاهُ پس ہم نے اس کو غرق کر دیا وَمَن مَعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے جمیعہ سب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرعون کا قصہ اس لیے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت کٹھن مراحل میں سے گزر کر بنی اسرائیل کو نکال کر لے جانا پڑا اور انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حق کی بات جب بھی کی جائے تو وہ آسان نہیں ہوتی۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا من بعدی اس کے بعد لبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے اسکنوا ٹھہرو الارض زمین میں، اس زمین میں سکونت اختیار کر لو۔ وَإِذَا پس جب جاء آیا وعد الآخرۃ آخرت کا وعدہ جئنا ہم لے آئیں گے بکم تم سب کو لفیفا لپیٹ کر، اکٹھا سمیٹ کر لپیٹ کر لے آئیں گے، جہاں بھی ہوگے ہم تمہیں اکٹھا کر لیں گے۔ اس کے بعد تقریباً آخر تک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خوبیاں بیان فرمائی، قرآن پاک کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ وبالحق اور حق کے ساتھ انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وبالحق نازل اور حق کے ساتھ نازل وہ نازل ہوا۔ وما ارسلناک اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا الا مگر مبشرا خوشخبری سنانے والا ونذیرا اور ڈر سنانے والا۔ ہم نے آپ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خوشخبری سنائیں جنت کی ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہوں، جو ایمان لے آئے ہوں، اور ان لوگوں کو دوزخ کا خوف دلائیں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے۔ وقرآنا اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے فرقناہ جس کو ہم نے جدا جدا حصوں میں نازل کیا لتقرأہ تاکہ آپ اس کو پڑھیں علی الناس لوگوں پر علی مکث ٹھہر ٹھہر کر ونزلناہ اور ہم نے اس کو نازل کیا تنزیلا تدریجاً رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق ہم نے اس کو نازل کیا ہے کہ جس طرح کے حالات تھے اس طرح آیات نازل ہوتی رہیں، اور ہم نے اس کو اس لیے حصہ حصہ کر کے جدا جدا کر کے منزلوں میں اور آیات میں اور صورتوں میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو آہستہ آہستہ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ قل آمنو آپ فرما دیجئے کہ ایمان لاؤ بھی اس پر او لا تؤمنو یا ایمان نہ لاؤ ان الذین بے شک وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا من قبلہ اس سے پہلے اذا جب یتلا پڑھی جاتی علیہم ان پر، جب وہ تلاوت کی جاتی تھی ان پر، آیات پڑھی جاتی تھی ان پر، یخرون وہ جھک جاتے تھے للاذقان گردن کے بال سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ اس قدر شکر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اس قدر شکرانہ ادا کرتے تھے کہ اس نے انسانوں کے لیے ہدایت کا پورا مجموعہ عطا فرمایا ہے، وہ اس قدر شکر کرتے تھے کہ سجدے میں جھک جایا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے سبحان ربنا ہمارا رب کی ذات بہت پاک ہے، ان کا اگر ہے
وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا ضرور پورا ہو کر رہنے والا، یعنی ہمارے رب نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یخرون اور وہ جھک جاتے للکانی ٹھوڑیوں کے بل، یا بکونا وہ روتے، ویزیدہم ان کا بڑھ جاتا خشوع و خضوع، یعنی ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ یہاں ہر سننے والے پر سجدہ واجب ہے، اس کو بھی کر لیجئے یا اس نشست کے اٹھنے کے فوراً بعد تک کر لیجئے۔ قل آپ فرما دیجئے ادعو پکارو اللہ کہہ کر، اب ادعو یا بلاؤ الرحمن رحمان کہہ کر، رحمان کہہ لو یا اللہ کہہ لو، ایما جو بھی تدعو تم بلاؤ، فلاح الاسماء الحسنی تو اسی کے لیے خوبصورت نام ہے، ولا تجہر اور نہ بلند آواز سے، بصلاتک نماز میں، ولا تخافت اور نہ ہی بہت آہستہ، بہا اس کے ساتھ، وابتغی اور تلاش کرو، بین ذالک سبیلا ان دونوں کے درمیان۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو تلاوت کا قرات کرنے کا حکم دیا ہے اس میں یہ ہے کہ آواز بہت اونچی بھی نہ ہو اور بہت نیچی بھی نہ ہو، درمیانی طریقہ کار اختیار کیجیے اور دونوں کے درمیان کا معتدل رستہ اختیار کیا جائے۔ وقول اور آپ فرما دیجیے الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی وہ ذات لم یتخذ نہیں بنایا والدن کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے جو اس کی سلطنت میں اس کے ساتھ امور سر انجام دینے میں، فی الملک کی بادشاہت میں یا اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے، من الذل اس کی کمزوری کے باعث، وکبرہ اور اسی کی بڑھائی بیان کرو، تکبیرہ جس طرح بڑھائی بیان کرنے کا حق ہے۔ نہ تو اس کو کسی ایسے مددگار کی ضرورت ہے کہ وہ کمزور ہے، نعوذ باللہ، تو اس وجہ سے اس نے کوئی دوست ساتھی رکھ لیا ہے جو اس کے معاملے میں اس کا مددگار بھی ہے، اور نہ اس نے کوئی اولاد بنائی ہے، نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، تو اس کو کمزوری، عیب اور نقص سے بلند و بالا تر ہے، اور ہر وہ شرک جو لوگ اس کے ساتھ لگاتے ہیں، جو کفار لگاتے ہیں، ان سے وہ پاک ہے، اسی لیے اس کی بڑھائی بیان کرو جیسے بڑھائی بیان کرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورۃ الاسراء مکمل ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ سورہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔